السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو یہ توفیق عنایت بخشی کہ ہم رمضان المبارک کی بہترین گھڑی میں بیٹھ کر دین کی چند باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلوات ربی و سلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، گزشتہ کل ہم لوگوں نے خوابوں کی شرعی حیثیت کے تعلق سے چند باتیں معلوم کی تھیں۔ اور ہمیں یہ معلوم کیا تھا کہ خوابوں کے تعلق سے لوگوں میں تین طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں دی، کہا کہ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خوابوں کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا، ان کے یہاں شرعی مسئلہ خوابوں کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، خوابوں کو بیان کیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی خواب ہو، گویا کہ خوابوں پر ہی ان کا دار و مدار ہے، پورا مذہب خوابوں کا ہی ہے۔ سلف صالحین کا منہج ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ ان کا منہج یہ ہے جو کہ قرآن و حدیث کے عین موافق ہے کہ بعض خوابوں کی حقیقت ہے اور بعض خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ خوابوں کی قسمیں کیا کیا ہیں، اور ان میں سے وہ کون سی خواب ہے جس کی کچھ حقیقت ہے۔ حضرات، خوابوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک انسان جب سوتا ہے، سونے کے بعد جب خواب دیکھتا ہے تو ان خوابوں کی تین قسمیں بنتی ہیں، اور اس کی وضاحت ابن حبان کی صحیح روایت حدیث نمبر 6042، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا ثلاثہ، خوابوں کی تین قسمیں ہیں۔ الرؤیا ثلاثہ، خوابوں کی تین قسمیں ہوتی ہے۔ پہلی قسم منہا تحویل من الشیطان، پہلی قسم شیطان کی طرف سے ڈرانے کے طور پر، شیطان انسان کو ڈراتا ہے، پریشان کرتا ہے، شیطان کی پریشانی۔ دوسری قسم کہا کہ انسان جاگتے وقت جو کام کرتا ہے، جب وہ سو جاتا ہے، سو جانے کے بعد اس کا دماغ کام کرتے رہتا ہے،
جاگنے کی حالت میں جو کچھ کیا ہے انہی میں سے بعض کا اثر اس کے دماغ پر مترتب ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں خواب دیکھتا ہے۔ کبھی انسان بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے بعد خواب دیکھتا ہے، کبھی زیادہ کھا لے تو پیٹ میں گڑبڑی کی وجہ سے بھی خواب دیکھتا ہے۔ یہ اس کے جسمانی کسی پریشانی کی وجہ سے یا جسم میں کسی خلل اندازی کی وجہ سے خواب دیکھتا ہے۔ یہ دوسری قسم۔ تو پہلی قسم ہے شیطان کی طرف سے، کا منہا تحویل من الشیطان، شیطان کی طرف سے۔ اور یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ لیحزن بنی آدم، تاکہ بنی آدم کا، آدم کی اولاد کو غم زدہ کرے، پریشان کرے۔ دوسری قسم کا وَمِنْهَا مَا يُهِمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقْظَتِهِ فَرَآهُ فِي مَنَامِهِ، اور ان میں سے دوسری قسم جو انسان اپنے جاگتے ہوئے بہت سارے امور انجام دیتا ہے، ان میں سے بعض کو خواب کی شکل میں دیکھ لیتا ہے۔ وَمِنْهَا جُزْءٌ مِّن 46 جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ، اور ان میں سے تیسری قسم جو نبوت کے 46واں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، نبوت کے 46واں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو خوابوں کی 3 قسمیں بنی، خوابوں کی 3 قسمیں بنی۔ پہلی قسم ہے شیطان کی طرف سے، دوسری قسم ہے انسان جاگتے ہوئے جو دیکھتا ہے، جو کرتا ہے، اس کا اثر اس کے دماغ پہ پڑتا ہے، اور تیسری قسم ہے جو اللہ کی طرف سے۔ اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور روایت ابو داؤد، ترمذی اور احمد میں بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا ثلاثہ، خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ رؤیا من اللہ، ان میں سے پہلی قسم اللہ کی طرف سے، رؤیا من اللہ، ایک خواب جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے ہیں اسی کو کہا گیا کہ یہ نبوت کے 46واں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور دوسری قسم کا رؤیا تحزین من الشیطان، اور خوابوں کی ایک قسم جو شیطان کی طرف سے بنی آدم کو غم میں مبتلا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان کی وجہ سے، شیطان کی طرف سے بنی آدم کو غم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ منہا تحزین من الشیطان، شیطان کی طرف سے غم۔ ورؤیا، اور خوابوں کی تیسری قسم ہے مما یحدث به المرء نفسه، انسان کے دل میں جو خیال آتا، فی الیقظۃ، دن کی حالت میں وہ دیکھتا ہے، کچھ خیال لاتا ہے، پھر اسی کو یراہ فی المنام، خواب میں اس کو دیکھتا ہے۔ مجموعی طور پر خوابوں کی 3 قسمیں بنی ہے، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک انسان کے اپنے دل کے خیالات، جس کو حدیث النفس کہا گیا، جس کو اضغاث و احلام کہا گیا، مختلف طرح کے نام دیے گئے۔ آئیے ہم ایک ایک کو لے کر اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ پہلی قسم جو شیطان کی طرف سے ہیں، پہلی قسم جو شیطان کی طرف سے ہیں، جیسے کہ کئی روایتوں سے آپ معلوم کیے کہ بعض خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شیطان کی طرف سے حدیث میں اس کو مختلف طرح کے نام دیا گیا۔ ایک جگہ پر کہا گیا کہ شیطان کا کھلواڑ کرنا ہے، شیطان آدم کی اولاد کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ دوسری جگہ پر کہا گیا تحویل، شیطان کا پریشان کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں کہا گیا اہانی، اہاوین، یعنی شیطان کا غمزدہ کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے تحزین من الشیطان، شیطان کی طرف سے غم میں مبتلا کرنا ہے۔ تو اس طرح کے نام دیا گیا، یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اس کے دلائل بھی حدیث میں ملتے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دیہاتی نے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے کہا، صحیح مسلم کی روایت، ایک دیہاتی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹ گیا ہے، میرا سر گردن سے الگ ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا۔ بہت سارے لوگ خواب دیکھتے اور پریشان ہوتے ہیں،
دیکھیے قرآن حدیث میں کیا ہے، قرآن حدیث پڑھو تو صحیح تعلیمات کی طرف رہنمائی مل جائے گی، پریشان نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا، اس دیہاتی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹ گیا اور کٹ کے وہ لڑک کے جا رہا ہے، میرے سامنے سے لڑک کے جا رہا ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں، وَأَنَا أَتَّبِعُهَا، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا حدیث کا الفاظ فَزَجَرَهُ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو، اس دیہاتی کو ڈانٹا اور کہا کہ دیکھو، قال لما تخبر بتلاعب الشیطان، یا لم تخبر بتلاعب الشیطان، شیطان کا کھیل تماشا ہے، یہ شیطان نے تم کو پریشان کیا ہے، یہ خواب شیطان کی طرف سے، اور ایسا خواب، ڈراؤنا خواب، برا خواب اگر آئے تو شیطان کی طرف سے سمجھ کر اس کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کرنا۔ معلوم ہوا جو خواب برا ہوتا ہے، ڈراؤنا ہوتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، ایسے پریشان تھے، اور ایک روایت ہے ایک صحابی خود پریشان تھے، صحابہ رسول ابو سلمہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6037 ہے، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا خواب دیکھا کرتا تھا، کہا کہ ان کنت لارا رؤیا اثقل علی من جبل، پہاڑ سے زیادہ سخت ہوتا تھا مجھ پر، ایسے ایسے خواب دیکھتا تھا جس کی وجہ سے ایسا لگتا، اتنا پریشان ہوتا کہ گویا کہ میرے اوپر پہاڑ کو لا کے لاد دیا گیا، اتنا زیادہ میں پریشان ہوتا۔ تو میں نے ایک مرتبہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی سے پوچھا کہ ابو قتادہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا، اور یہ خواب میں مسلسل دیکھتا ہوں، کیونکہ اس میں کنت کا لفظ آیا، کنت لا ارا، مسلسل میں یہ خواب دیکھا کرتا ہوں، جس کی وجہ سے بڑا پریشان میں رہتا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے خواب دیکھتے ہیں، خواتین میں بہت زیادہ ہیں، اور پریشان رہتے ہیں، سرگردہ رہتے ہیں، یہاں گئے وہاں گئے، یہ درگاہ کے چکر کاٹے، فلاں بابا کے پاس گئے، کوئی تعویذ لٹکائے، اور کوئی اسی طرح سے ڈول لیے، پتہ نہیں غلط طریقے پر عمل کرتے ہیں، صحیح طریقہ ہم کو پتہ نہیں ہے۔ ابو سلمہ نے جب ابو قتادہ سے پوچھا، تب ابو قتادہ نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر کے ان کو سنایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، برا خواب جو بھی ہو، برا خواب جو بھی ہو، 1000 دفعہ دیکھے، 1000 آدمی دیکھے، برا خواب شیطان کی طرف سے، یاد رکھ لینا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس طرح کا خواب دیکھو تو کروٹ بدل دو، بائیں جانب تھتکاری پھینکو، اور اسی طرح سے اس خواب کو کسی کو بیان نہ کرو، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے اطمینان ہو گیا، اس کے بعد مجھے خواب دکھائی دیتے تھے لیکن میں نے اس کو اہمیت نہیں دی، اس سے میں پریشان نہیں ہوا، آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا شیطان کے طریقہ ہے، جو جتنا ڈرتا ہے اس کو اتنا ڈراتا ہے، جو جتنا پریشان ہوتا ہے شیطان اتنا اس کو پریشان کرتا ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور شیطان نما انسان کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ جب تک ابو سلمہ پریشان تھے شیطان اور زیادہ خواب کو دکھاتا تھا، جب سے وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیے، کسی کو بیان کرنا چھوڑ دیے، خواب آنا بھی بند ہو گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ پہلی قسم کا خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ہر برا خواب شیطان کی طرف سے، یاد رکھ لینا۔ اور اس طرح کے خواب کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، برے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور اس کے کوئی معنی مفہوم بھی نہیں ہے۔ شیطان کی طرف سے جو خواب ہیں اور اس کے بچنے کے جو تدابیر ہیں وہ یہ، جیسے کہ اس کے آداب سکھائے ہیں کہ جب آپ برا خواب دیکھیں فوراً جاگ جائیں، جاگ جانے کے بعد 2 رکعت وضو بنائیں، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اسی طرح سے بائیں کروٹ تھتکاری، نفث کا مطلب ہوتا ہے تھوک ملا کر پھونکنا، نفث تھتکاری پھینکے 3 مرتبہ، اور شیطان سے پناہ مانگیں، اعوذ باللہ کہیں،
کروٹ بدل کے سو جائیں، اس طرح کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ یہ کرنے سے انشاءاللہ یہ شیطانی خواب، برے خواب دور ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے آدمی کو چاہیے وضو بنائیں، وضو بنانے کے بعد دعائیں پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ شیطانی خواب سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ پہلی قسم کا خواب۔ دوسری قسم کا خواب جس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے، انسان کے اپنے دل کا خیال، جس کو اضغاث و احلام کہا جاتا ہے، ایسے ہی خیالی پلاؤ جس کو کہا جاتا ہے۔ دن بھر آدمی بھاگ دوڑ کیا، کام کیا، دن بھر کسی سے زیادہ بات چیت کیا، دماغ میں کوئی ٹینشن خیال تھا، سونے سے پہلے کسی چیز کو سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے سو گیا، پھر وہی خیال آتا دماغ میں۔ سونے کے بعد اس کا دماغ پھر کام کرتا ہے، وہی خیال بار بار پھر آتے رہتا ہے۔ بار بار آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے اور وہ سوچ کا اثر اس کے سونے کے بعد کی زندگی میں ہی پڑتا ہے۔ اس لیے اس کو کہا حدیث النفس ہے۔ پہلے دو قسم کے خوابوں کے تعلق سے صحابہ اکرام کا منہج، سلف صالحین کا طریقہ یہی رہا کہ ان دونوں خوابوں کا کوئی معنی مطلب نہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں، اور نہ ہی ان خوابوں کو دیکھ کر انسان کو پریشان ہونا ہے، کچھ نہیں، آپ نے دیکھا بس چھوڑ دیے، اور ان خوابوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ تیسری قسم کا خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کا معنی مطلب ہوتا ہے، اور جس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا۔ اب انسان سب کیسے معلوم کریں کہ یہ خواب اچھا ہے، یہ نبوت کا حصہ ہے؟ اس کے لیے کچھ علامات بتائی گئی ہیں احادیث میں۔ پہلی علامت، خواب دیکھنے والا نیک انسان ہو، مومن ہو۔ خواب دیکھنے والا مومن ہو، اس کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہو، نیک انسان ہو۔ اگر نیک انسان نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب کوئی اچھا خواب ہے تو ہم کہیں گے کہ اچھا خواب ہے اور یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ دلیل صحیح البخاری حدیث نمبر 6983، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الحسنہ من الرجل الصالح، الرؤیا الحسنہ، اچھا خواب، من الرجل الصالح، نیک آدمی کی طرف سے، جزء کہا کہ یہ نبوت کے 46واں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو پہلی علامت یہ ہے، خواب دیکھنے والا شخص نیک ہو، مومن ہو، عقیدہ درست ہو۔ ہر آئرے غیرے آئے اور کہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے نبی کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، انہوں نے یہ کہا، لہٰذا تم یہ کرو، یہ پرچی تقسیم کرو، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اگر کوئی نیک انسان نے اچھا خواب دیکھا، اچھی بات ہے، لیکن اچھے خواب دیکھنے کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، اس آدمی کا مقام اونچا نہیں ہو جاتا ہے، ان کا شمار صحابہ میں سے نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کو لوگ اس طرح کے نگاہ سے دیکھیں کہ ان کی ہر بات مان لی جائے اور ان سے فریاد کی جائے، ان سے درخواستیں کی جائے اور ان کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی دوسری علامت، جو آدمی زیادہ سچ بولتا ہے اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوتا ہے، جھوٹا آدمی کا خواب بھی زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، جو آدمی سچا انسان ہوتا ہے اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوتا ہے۔ حدیث المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقکم حدیثا اصدقکم رؤیا، تم میں سے جو سب سے زیادہ صحیح بات کہتا ہے، جس کی بات زیادہ سچی ہے، اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تیسری علامت، آدمی مومن ہو، ایماندار ہو اور آخری زمانے کے مومن کا خواب سچا ہوا کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری میں حدیث نمبر 7017 ہے اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی روایت منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقترب الزمان
جب زمانہ قریب آ جائے، یعنی قیامت کا وقت قریب آ جائے، قیامت کے قریب یاد رکھو، لم تکد رؤیا المومن ان تکذب، مومن آدمی کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ مومن آدمی کا خواب سچا ہوا کرے گا۔ اور کہ اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، تم میں جس کی بات زیادہ صحیح ہے اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوتا۔ اور رؤیا ثلاثہ، اور خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اس حدیث میں پوری وضاحت ہے خوابوں کی قسمیں، خوابوں کی حقیقت، کس کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو آخری زمانے میں مومن کا خواب سچا ہوا کرے گا۔ قیامت کے قریب جب ایماندار لوگ کم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو تسلی کے لیے اور ان کی ہمت افزائی کے لیے خواب دکھائے گا۔ وہ لوگ خواب دیکھیں گے تو ان خوابوں کی حقیقت ہوگی، خواب زیادہ غلط نہیں ہوں گے بلکہ سچے ہوں گے۔ ایسے ہی سحری کے وقت وہ خواب جو سحری کے وقت دیکھے جاتے ہیں، صبح فجر کے وقت کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ حدیث ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، مستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 8183، اور صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصدق الرؤیا بالاسحار، اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے بہترین، اصدق الرؤیا سب سے بہترین خواب، سب سے سچا خواب کون سا ہے؟ بالاسحار، جو سحری کے وقت میں دیکھا جائے، فجر کے وقت میں دیکھا جائے۔ یعنی سحری کا وقت کب ہوتا ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے کے وقت کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سحری کے وقت میں، لیکن بندے کا مومن ہونا، ایماندار ہونا، صحیح عقیدے ہونا اور اسی طرح سے سچا انسان ہونا ضروری ہے۔ ایسے آدمی اگر سحری کے وقت میں خواب دیکھیں تو یہ خواب سچا ہونے کا زیادہ امکان رہتا ہے۔ اسی طرح سے قیلولہ کے وقت کا خواب، قیلولہ کس کو کہا جاتا ہے جانتے ہیں؟ ہاں، آپ عرب میں رہتے ہیں نا، اس لیے آپ کو پتا ہے، یہاں کے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ قیلولہ کی بڑی حکمت ہے، بڑا فائدہ ہے۔ قیلولہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا۔ یہاں کا نظام سسٹم ایسے ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ سب لوگ کام میں مصروف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، قیلولہ کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ قیلولہ کرو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ قیلولہ میں بہت صحت کے لیے بہت فائدہ ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آدمی سو جائے، ہارٹ کے لیے بہت مفید ہے، صحت کے لیے فائدہ مند ہے، دماغ کے لیے فائدہ مند ہے، ہر اعتبار سے مفید ہے۔ لیکن یہاں کے ماحول میں، یہاں کے سوسائٹی میں تصور بھی نہیں ہے۔ بہت اچھا ہے قیلولہ۔ قیلولہ کے وقت میں، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد جو آرام کیا جاتا ہے، اور اتنا آرام بھی نہیں کہ اثر چھوٹ جائے، اتنا لمبا آرام بھی نہیں ہے، ہاں، تو اس وقت اگر خواب دیکھیں تو وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ دلیل ابو داؤد حدیث نمبر 2490، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کے وقت ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ام حرام اور اسی طرح سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس قیلولہ کیے، قیلولہ کرنے کے بعد جاگے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تین لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جاگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمندر کا سفر کریں گے، سمندر کا غزوہ، سمندر کی جنگ کریں گے، اور وہ لوگ گویا کہ ایسے ہیں اور بادشاہوں کی طرح ایسے خاندانوں میں سے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا، اور ایسا ہوا کہ ان کے لیے دعا کیا تو وہ سمندری جنگ میں، غزوے میں گئے، اور جانے کی وجہ سے ان کی شہادت بھی ہوئی۔ تو قیلولہ کے وقت دیکھے جانے والا خواب سچا ہوتا ہے۔ ایک ہی خواب کو آدمی بار بار دیکھے، پانچویں علامت، خواب کے سچا ہونے کی پانچویں علامت، ایک خواب کو آدمی بار بار دیکھیں، لیکن خواب سچا ہونا چاہیے۔ برا خواب 1000 دفعہ دیکھے کوئی حرج نہیں ہے، اچھا خواب آدمی اگر بار بار دیکھیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے خواب کو بار بار دیکھا تو یہ خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ اس کے اور ایک علامت یہ ہے کہ ایک ہی خواب کو کئی افراد دیکھیں، ایک خواب کو کئی لوگ دیکھیں۔ اس کی مثال اذان کی ابتدا، اذان کا آغاز جیسے ہوا کہ صحابہ اکرام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے کس طرح سے اذان، کس طرح سے لوگوں کو جمع کیا جائے جماعت کے لیے۔ مختلف لوگوں نے مختلف طرح کا مشورہ دیا لیکن کسی نتیجے پر کوئی پہنچ نہیں پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مشورہ پسند نہیں آیا، آخرکار سب لوگ جا کے سو گئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سارنگی اور ناقوس لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں گھنٹی لیے ہوئے ہیں، کیونکہ مشورے میں یہ باتیں آئی تھی تو صحابی نے کہا عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہ آئے آدمی کیا تم ناقوس مجھے دے دو گے؟ اذان کیا نماز کا وقت ہو تو اس وقت ہم ناقوس بجائیں گے، لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت اور فرشتے نے کہا کہ دیکھو میں تم کو اس سے اچھی بات نہ بتاؤں۔ اس کے بعد انہوں نے اذان کے پورے کلمات سکھا دیے، اذان کے کلمات سکھا دیے اور وہ صحابی بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لرؤیا حق، یہ حق خواب ہے، سچا خواب ہے۔ چنانچہ بلال کی آواز اچھی ہے، بلال کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ان کو کہو کہ اذان پکارے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زوردار آواز سے اذان کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے اور صحابہ اکرام بھاگتے ہوئے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے بھی دیکھا، اور ایک نے کہا میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، کہا ایک صحابہ اکرام نے یہ خواب دیکھا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو یہ سب کا خواب سچا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک خواب کو اگر کئی لوگ دیکھیں تو یہ خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیں انبیاء کے علاوہ کسی اور کے خواب پر پورا بھروسہ کرنا یا کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہونا یہ نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی اور کے خواب سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ہم اور آپ نے کوئی خواب دیکھا اور اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے کہ فلاں بزرگ نے خواب دیکھا، خواب میں ایسا ہوا، انہوں نے ایسے کہا، لہذا شریعت کے لیے ایک دلیل بن جائے، نہیں۔ نبیوں کے علاوہ کسی اور کا خواب شریعت کے مسئلے کے لیے دلیل نہیں ہے، یاد رکھے، چاہے وہ کتنا بڑا علامہ فلاں نہ ہو، کتنا بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد خوابوں کی حقیقت کے تعلق سے اور انبیاء کے علاوہ کسی اور کا خواب سچا نہیں ہوتا ہے، اس تعلق سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تابعی شرائق رحمہ اللہ، ان کے زمانے کا جو بادشاہ، جو خلیفہ تھا، خلیفہ مہدی، شرائق اور مہدی کا ایک واقعہ۔ خلیفہ مہدی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، یہ عباسی دور کے خلیفہ ہیں۔ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ میں شرائق جو تابعی ہے ان سے بات چیت کر رہا ہوں اور وہ مجھ سے آمنے سامنے نہیں بلکہ چہرہ پھر کے بات کر رہے ہیں، فیس ٹو فیس نہیں بلکہ منہ موڑ کے بات کر رہے ہیں مجھ سے، میں ان سے سامنے آمنے سامنے مخاطب ہوں، ان سے میں بات کر رہا ہوں اور وہ چہرہ پھیر کے مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ میں نے اس طرح کے خواب دیکھا، اس آدمی نے خواب کی غلط تعبیر کر دی، علم نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ جن کو علم ہے ان کو پوچھنا چاہیے، کن کو علم ہے خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم لوگ جائزہ لیں گے۔ اس نے کہا کہ خلیفہ اس آدمی سے آپ کی کرسی کو خطرہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اس آدمی سے آپ کی کرسی کو خطرہ ہے کہ یہ آدمی آپ کی حکومت اور آپ کی خلافت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے، آپ کی حکومت کو پلٹنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ آپ سے فیس ٹو فیس بات نہیں کر رہا ہے، آپ سے چہرہ پھیر کے وہ بات کر رہا ہے، اس آدمی سے آپ کو خطرہ ہے، لہذا آپ جو کرنا چاہتے کیجیے۔ شرائق نے، خلیفہ مہدی نے شرائق کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں،
शुरैक ने कहा कि क्यों, मेरा क्या जुर्म है, गलती क्या है, क्यों मुझे कत्ल करोगे? उन्होंने पूरा माजरा कहा कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में ऐसा ऐसा हुआ और उसकी ताबीर ऐसी बयान की गई। उस वक्त शुरैक ने कहा कि देखो इल्म वाले लोगों का क्या तरीका होता। उन्होंने कहा कि अय खलीफा माफ कीजिए, लैसत रुया का करुया यूसुफ, आपका ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की तरह नहीं है कि आपका हर ख्वाब सच्चा हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा हुआ क्योंकि वो नबी थे, आप नबी नहीं हैं। नबी के अलावा किसी और का ख्वाब कमा हक्का सच्चा होना कोई जरूरी नहीं है। मालूम हुआ नबी के अलावा, और इस वाक़े को इमाम शातिबी ने अल किताब एहतसाम में बयान किया है, मालूम हुआ कि नबी के अलावा किसी और का ख्वाब शरीयत में मेयार नहीं है। उसकी वजह से शरीयत का कोई मसला साबित नहीं होगा। किसी को सज़ा देना, किसी के बारे में फैसला करना शरीयत का कोई मसला साबित करना नहीं हो सकता है। याद रखे, ख्वाबों के आदाब में बयान करके ख़त्म कर दूंगा। कल इंशाअल्लाह ताबीर के बारे में बात आएगी। ख्वाब के मुख्तसर आदाब हैं। आदाब में से आदाब और अहकाम यह है जो मुख्तलिफ अहादीस का निचोड़ है। अगर बुरा ख्वाब हो तो सबसे पहले औज़ बिल्लाह पढ़ें, फिर बाएं जानिब थुतकारी दे 3 मरतबा, उसके बाद उठे करवट बदल दें, वज़ू बनाएं, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लें, किसी से ये बुरा ख्वाब बयान ना करें और इस ख्वाब की कोई परवाह ना करें। बुरा ख्वाब है समझे शैतान की तरफ से, उसकी कोई परवाह ना करें। और अगर अच्छा ख्वाब हो तो उसके ताल्लुक से आदाब यह है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें और इस ख्वाब को किसी अच्छे आदमी के सामने जाकर पेश करना चाहिए, जो दोस्त हो, हमदर्द हो, खैरख्वाह हो और आलिम हो, जो अच्छी तरह से जानकारी रखता हो। हदीस है मसानिद और सुनन की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो अच्छा ख्वाब ला तुहद्दिस इल्ला लबीबन औ हबीबन, अच्छा ख्वाब या तो लबीब को बयान करो, लबीब का मतलब अक्लमंद को बयान करो, और हबीबन या किसी दोस्त को बयान करो, खैर खा को बयान करो। तिरमिज़ी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तुक़स्सु रुया, अच्छा ख्वाब नहीं बयान किया जाएगा मगर इल्ला अला आलिमिन, कोई आलिम हो, अच्छा इंसान हो, और नासिहिन या खैर खा इंसान हो, इसके सामने ये ख्वाब बयान किया जाएगा। तो मालूम है वह खुलासा कलाम ये है कि ख्वाबों की शरीयत में कुछ ना कुछ हकीकत है, हैसियत है, और उनमें से वो ख्वाबों की 3 किस्में हैं, एक अल्लाह की तरफ से, एक शैतान की तरफ से, एक इंसान के हदीसुन नफ्स से, अज़गास व अहलाम है, जो जागते की हालत में करता है वो ख्वाब में देख लेता है, शैतान की तरफ से। और हदीस और नफ्स का कोई माना मतलब नहीं, उनकी कोई परवाह ना करे, उनके आदाब पर अमल करे, और जो अल्लाह की तरफ से हैं उनके लिए आदाब ये है शुक्रिया अदा करे और अच्छे लोगों के सामने बयान करे। इनकी कुछ हकीकत होती है, लेकिन हकीकत क्या है, उसकी ताबीर कैसे मालूम करें, क्या ताबीर का इल्म किसी को है या नहीं, इस ताल्लुक से हम जायज़ा आइंदा दर्स में लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को सही मसाइल की तरफ रहनुमाई फरमाए और इनमें से जो सही बात है उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।